اور یاد رکھیں کہ ایک آئلی جو زندگی ہوتی ہے نا، اس کو بھی بہتر بنانے کے لیے، اچھائیوں کی طرف لے جانے کے لیے ہمیں ہر پل کوشش کرنا ہے، ہمہ وقت کوشش کرنا ہے۔ ورنہ عالم یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں ہر انسان عمومی طور پر اپنے حقوق سے بہت غافل ہو چکا ہے۔ اپنے اہل و عیال کو وقت دے، اپنے اہل و عیال کی اصلاح کی کوشش کرے، انسان کی اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ ہم کام اور ملازمت سے جب گھر پہ لوٹتے ہیں تو ہمارا بیشتر وقت تو موبائل لے لیتا ہے۔ پھر ہمارا عالم یہ ہے کہ غیر ضروری اور بلا وجہ ہم اپنا وقت باہر گزارنا چاہتے ہیں، دوستوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ۔ نہیں، ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنا وقت اہل و عیال کے ساتھ گزاریں، اپنے اہل و عیال کی اصلاح کے لیے اپنا وقت دیں، اپنے اہل و عیال کے بہتر اخلاق کا مظاہرہ کرنے کے لیے اپنا وقت دیں۔ ہمارے ایک استاد یہاں تشریف لائے تو انہوں نے مجھے عشاء کے بعد دیکھا کہ میں کسی کام میں مصروف ہوں، تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹے جتنا جلدی ہو سکے عشاء کی نماز پڑھا کر گھر لوٹ جائے۔ یقین جانے کہ کام اپنی جگہ، مگر میں ان کے کہنے پر بار بار غور کرتا رہا کہ انہوں نے ایسی بات کیوں کہی ہوگی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس بات کو کہنے میں بڑی حکمت تھی، کیونکہ انسان اپنے اہل و عیال کو جتنا زیادہ وقت دیتا ہے اتنی زیادہ خوشی محسوس کرتا ہے، جتنا زیادہ وقت دیتا ہے اہل و عیال کی اصلاح پر اتنی ہی زیادہ توجہ دیتا ہے۔ انسان اپنے اہل و عیال کو جتنا زیادہ وقت دیتا ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کا اگر کوشش کرے تو بہتر مظاہرہ کرتا ہے اور حسن اخلاق کو ان کے اندر ڈالنے کی کوششیں کرتا ہے۔ لہذا خاص کر کے ہمیں آج کی طرح بات معاملے میں اس بات کی طرف بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور خاص کر کے نوجوان نسلوں کو اس سے واقف کرانے کی ضرورت ہے، کیونکہ خلا اور طلاق کے اندر یہ بھی شکایتیں آ رہی ہیں کہ ہر کوئی اپنے اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہیں، اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، کوئی ایک دوسرے کو نہ وقت دینا چاہ رہے ہیں نہ سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ یاد رکھ لیجیے آپ کے حسن سلوک کا حصہ یہ بھی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنی ذمہ داریوں اور ضرورتوں سے فارغ ہو کر وقت اپنے اہل و عیال کو دیں، اور اس طرف ہمارا دھیان نہ ہونے کی وجہ سے آئلی زندگی کی شکایتیں بڑی کثرت سے آ رہی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اگر اہل و عیال کی طرف سے کوئی مشکلات آئیں، کوئی تلخ رویوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بدسلوکی پر آمادہ ہو جائیں، ہم غلط زبان استعمال کرنے پر آمادہ ہو جائیں، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے پر آمادہ ہو جائیں، یا پھر یہ کہ ہم گھر سے باہر وقت نکالنے لگے۔ بڑی حیرانی ہوتی ہے جب سماج اور معاشرے کو دیکھتا ہوں کہ ہم نے اپنے سماج اور معاشرے کو کہاں پہنچا دیا ہے، جبکہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہم اپنے سماج اور اہل و عیال کی زندگی کو کتنا خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ ایک ایسے شخص کو میں جانتا ہوں جو اہل صبح جو ہے دکان پہنچا، رات کے 12 اور 1 بجے گھر سے لوٹتے۔ میں نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہا مولانا گھر کے جو حالات ہیں، جو لڑائی جھگڑے یا آپس میں جو تلخیاں ہیں نا، میں ان چیزوں سے دور رہنے کے لیے گھر سے باہر ہی رہتا ہوں۔ نہیں، آپ کو اللہ نے حاکم بنایا، بحیثیت حاکم اللہ نے آپ کی زبان میں تاثیر رکھی ہے، بحیثیت حاکم اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاق میں تاثیر رکھی ہے، بحیثیت حاکم آپ کو اصلاح کرنے کا ہر ایک موقع عطا فرمایا ہے۔ زبان سے اصلاح کریں، ہاتھ سے اصلاح کریں، الگ کر کے اصلاح کریں۔ آپ کو اللہ کریم نے بحیثیت کئی ایک مواقع عطا فرمائے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ماحول خراب ہو تو اس کو خرابی کی طرف اور دھکیل دیا جائے، بلکہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جتنا ہو سکے ہم اصلاح کے لیے اپنی پوری طاقتیں جھونک دیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کریم ضرور اس کام کو قبول فرمائے گا اور ضرور حالات کو بہتر فرمائے گا۔ اصلاح سے کوئی مشکلات آ بھی جائے نا تو صبر کرنا سیکھیں۔ یہ میں صرف آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی کا کوئی حق نہیں بنتا ہے، بچوں پر ہمارا کوئی حق نہیں بنتا ہے، انشاءاللہ اس پہلو کو بھی پیش کروں گا، مگر بحیثیت حاکم ہمیں اپنے آپ کو بہت بہتر بنانے کی ضرورت ہے، بہت سنوارنے کی ضرورت ہے، بہت اچھائی کی طرف لے جانے کی ضرورت ہے، دوسرے اخلاق سے اپنے آپ کو بہت زیادہ آراستہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مرد کو اگر کسی عورت کی جانب سے برے اخلاق کا سامنا کرنا پڑے
اور اگر وہ مرد صبر کر لے جائے تو اللہ کریم قیامت کے دن اسے مصیبت ایوبی کی طرح صلہ عطا فرمائے گا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے مصیبت میں جو صبر کیا تھا اور انہیں جو اللہ کریم نے اجر عطا فرمایا، اگر اپنی بیوی کی جانب سے آنے والے مشکلات پر اور برے اخلاق پر اگر کوئی مرد صبر کر لے جاتا ہے تو اللہ کریم حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف سے صلہ اور اجر عطا فرمائے۔ کتنا بڑا صلہ ہے، کتنا بڑا اجر ہے۔ اور پھر آقا نے ارشاد فرمایا کہ شوہر کی جانب سے اگر کسی عورت کو برے اخلاق کا سامنا کرنا پڑے تو عورت اگر صبر کر لے گئی تو اللہ کریم فرعون کی بیوی آسیہ کی طرح اللہ کریم اسے اجر عطا فرمائے۔ لہذا یہ ازدواجی زندگی میں اور عائلی زندگی میں میاں بیوی کو ایک دوسروں کی جانب سے آنے والی مشکلات آتی ہی رہتی ہیں، مگر ہمارا حسن اخلاق یہ ہے کہ ہم اس پر صبر کریں، ایک دوسروں کو صبر کی تلقین کریں، ایک دوسروں کی اصلاح کی کوششیں کریں، اور یہ کام مرتے دم تک کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ جب ہم بہتر ماحول بنائیں گے، اپنے بہتر اخلاق کا مظاہرہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز غیبی مددیں بھی ہوگی اور اہل و عیال والی زندگی ہمارے لیے انتہائی پرسکون بنتی چلی جائے گی۔ مگر معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دولتوں کی کثرت ہے، ہمارے پاس اپنے انا کا مسئلہ ہے، اور ہمارے پاس ایک اور زندگی کا حصہ ہے جو ہم نے شادی سے پہلے زندگی جی ہے۔ یاد رکھیں، ازدواجی زندگی سے جب آپ منسلک ہو گئے، جب آپ اہل و عیال والے بن گئے تو آپ کو پہلے والی زندگی سے اپنے اندر تبدیلی لانا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ آپ جب اس وقت تنہا تھے، اور ایسے بھی تنہا کہاں ہے نوجوانوں، آپ اگر تنہا بھی ہیں تو آپ اپنا وقت ماں باپ کو دیں، ماں باپ کی خدمتوں کے لیے وقت دیں۔ انشاءاللہ العزیز یہی عادتیں آنے والی زندگی کو بہتر بنانے میں آپ کی معاون ہوگی، مددگار ہوگی۔ لہذا شادی کے بعد آپ کی زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے، آپ کے پاس اب ذمہ داریاں بڑھ چکی ہے، آپ کو اپنا وقت کہیں اور دینا ہے، آپ کو ان کے ساتھ بہتر حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے، اور ہمارے ہر سرپرستوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نوجوانوں کی تربیت کریں۔ یہ نہیں کہ موٹی موٹی فیسیں بھر کر کے بچوں کو صرف اسکول کالج کے حوالے کر دیں اور سوچیں گے کہ بچے کو مکمل طور سے سنوار دیا گیا۔ نہیں، بچوں کو علماء کے پاس بھیجیں، عالم دین کے پاس بیٹھائیں، اپنے جانب سے اور گھر والوں کی جانب سے ذمہ داری ہونی چاہیے کہ نوجوانوں کی آنے والی زندگی کیسے گزرنی ہے، ان کی زندگی کا کون سا حصہ بننے والا ہے، کون سی چیزیں کہاں پیش کرنی ہے، اس کی طرف اصلاح کی طرف انہیں گامزن کریں، لے کے جائیں۔ انشاءاللہ العزیز یہی آل و اولاد، یہی اہل و عیال ہمارے لیے سکون کا ذریعہ بنے۔ ایک حدیث پاک میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کے ایک فرد کو لایا جائے گا، اور عالم یہ ہے کہ اس نے بظاہر کسی ایسے عمل کا مظاہرہ نہیں کیا ہوگا جس سے اسے لگے کہ اس کا داخلہ جنت میں ہو جائے گا۔ رب کریم فرشتوں سے فرمائے گا کہ اے فرشتوں اسے جنت میں داخل کر دو۔ اس بندے کو جنت میں داخل کیا جائے گا، رب فرمائے گا کہ فرشتوں میں نے اس بندے کو جنت میں اس لیے داخل کیا ہے کہ یہ اپنے اہل و عیال پر بڑا مہربان تھا، اور یہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرتا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں اس حدیث کی روشنی میں کہ ایک ایسا بندہ کہ بظاہر اسے کوئی ایسا عمل نظر نہیں آ رہا تھا کہ جس کی بنیاد پر وہ جنت میں جا سکے، مگر ایک ایسا عمل، وہ عمل یہ ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ مہربان ہے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر مظاہرہ کرتا ہے۔ اہل و عیال میں چاہے ماں باپ ہو، اہل و عیال میں چاہے بیوی بچے ہو، خاندان کے جو گھر میں رہنے والے افراد ہیں، سب کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ صرف کرے تو آقا فرماتے ہیں یہی عمل اس کے دخول جنت کا سبب بنتا چلا۔ اس لحاظ سے بہتر سلوک کا مظاہرہ کرنا، ان کے ساتھ بہتر رویے کا مظاہرہ کرنا، اس کے ساتھ بہتر زبان کا استعمال کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشیوں کو تلاش کرے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے اہل و عیال کی خوشیوں کا خیال رکھے۔ یہ چیزیں نہ صرف دنیاوی اجر کا سبب بنتی ہے، بلکہ یہی چیزیں
इंसान के लिए उखरवी इज्जत का सबब भी बनेगी। बहुत सारे लोग हैं दुनिया की हमा हमी में इतना मसरूफ है, इतनी भागम दौड़ी में मसरूफ है कि उन्हें वक्त ही नहीं मिलता है कि अपने बीवी बच्चों को वक्त दे सके, और अगर देना भी चाहते हैं तो बहुत चिड़चिड़ापन है, बहुत तल्ख ज़बानें हैं, अच्छे किरदार का मुजाहरा नहीं है, अच्छे अखलाक का मुजाहरा नहीं है। नहीं, ये आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। सब कुछ दुनिया नहीं है, सब कुछ दुनिया की जायदादें नहीं है, सब कुछ दुनिया का माल नहीं है। ये सारी चीजों को छोड़ के जाना है। आपका वो अमल आपके साथ जाने वाला है जो आपने अपने अहल वयाल के साथ हुस्न सलूक का मुजाहरा किया है, बेहतर अखलाक का मुजाहरा किया है। आलम तो यह है हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि तमाम तर अजवाज़े मुतहरात हुजूर के अखलाक का इस तौर पर भी गवाही दिया करती थी कि आपने अपने अजवाज़े मुतहरात के साथ बेहतर सलूक का इस्तेमाल किया, इससे सलूक का से पेश आया है आपने। बल्कि आलम तो यह है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पर्दा फरमाने के बाद आक़ाए कायनात हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र अपने अहलिया के अंदर किया करते थे। आलम यह है कि बाज़ मौक़े पर हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत खदीजा के नाम से कुर्बानियां दिया करते थे। आलम यह है कि हज़रत खदीजा एक रिश्तों को समझे। हज़रत खदीजा की जब बहन आया करती थी कभी हुजूर के पास, तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जगह से खड़े हो जाते और फरमाते थे खदीजा की बहन आ रही है। आलम तो यह है कि आकाए कायनात जब कभी दुम्बा या कोई और जानवर ज़बह फरमाते तो आकाए कायनात फरमाते इसका गोश्त ले जाओ और खदीजा की सहेलियों में तकसीम करो। अब सोचें कि ये खुशियां क्या है। बीवी का ख्याल रखना, उनके रिश्तेदारों का ख्याल रखना, उनके मुताल्लिकीन का ख्याल रखना, ये सारी चीजें हमारी जिंदगी में आनी चाहिए। मौजूदा समाज में सबसे ज्यादा जिन रिश्तों में तलखियां आ रही हैं वो मियाँ बीवी के रिश्ते हैं। याद रखें कि ये मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ दुनियावी मफाद के लिए नहीं है, ये मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ दुनियावी गर्ज व गायब के लिए नहीं है, ये दुनियावी रिश्ता और ये मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं है, बल्कि अल्लाह करीम ने इस रिश्ते के अंदर इंसान के लिए दुनियावी सुकून भी रखा है और उखरवी सुकून भी रखा है। इस रिश्ते के अंदर अल्लाह करीम ने इंसान के लिए कल्बी, ज़हनी, जिस्मानी सुकून भी रखा है और अल्लाह करीम ने इस रिश्ते के अंदर आखिरत का अजर सवाब भी रखा है। लिहाजा इस रिश्ते को सिर्फ अपने अना की तस्कीन के लिए ना निभाए, इस रिश्ते को सिर्फ अपने दुनियावी मफाद के लिए ना निभाए, इस रिश्ते को सिर्फ दुनियावी मालो दौलत के लिए ना निभाए, बल्कि इस रिश्ते को इस तरह से निभाए कि अल्लाह करीम इस रिश्तों के जरिए दुनियावी मुश्किलात को भी आसान करता है और अल्लाह करीम आखिरत की मुश्किलात को भी आसान करता है। जब ये तालीमात हमारे पेश नजर होगी तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुनिया के किसी रिश्ते को निभाना मुश्किल ना होगा और दुनिया के रिश्तों के अंदर आने वाली मुश्किलात का सामना करना भी कोई मुश्किल ना होगा, बल्कि भविष्य में भी इस रिश्ते को हम निभाते हुए दुनिया से इस तरह जाएंगे कि इंशाअल्लाह यही रिश्तों को निभाना हमें आखिरत में काम